مسیح خدا میرے تمام ناظرین کو سلام۔ ساری دنیا میں کرسمس کی تیاریاں بڑے لگن سے، بڑے جوش سے، بڑے یقین سے، بڑے بھروسے سے اور ایمان سے ہو رہی ہیں۔ کرسمس بنیادی طور پر ایک ایسا تہوار ہے جو آج کے زمانے میں ایک عالمگیر حیثیت رکھتا ہے، لیکن اس تہوار کی ایک اپنی تاریخ ہے۔ اگر ہم اس تاریخ پر تھوڑا سا غور کریں تو ہمیں سب سے پہلے مسیحی دنیا کی اس تاریخی پس منظر میں جانا پڑے گا جہاں سے کرسمس منانے کا آغاز ہوا۔ کرسمس بنیادی طور پر ایک لفظ ہے۔ آئیں سب سے پہلے اس لفظ کے مختلف ناموں کے بارے میں جانیں۔ کرسمس ایک انگریزی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے کرائسٹ اور ماس، یعنی کرائسٹ کا مطلب المسیح، مسیح، اور ماس کا مطلب ہے ضیافت، فیسٹ، یعنی کرسمس یسوع مسیح کا فیسٹ ہے، یسوع مسیح کا جشن ہے، یسوع مسیح کی ضیافت ہے۔ دوسرے، کرسمس کے لیے یورپ کے اندر بے شمار دیگر الفاظ بھی بولے جاتے ہیں، جیسے نیٹیوٹی یعنی یسوع مسیح کی پیدائش، نوئل یعنی خوشی کی خبر، اور نادال اور نتالس نتالے، اور جول یعنی خوشی کی بات۔ اس کے علاوہ جرمن زبان میں بھی ایک لفظ ہے ویناخت۔ ویناخت کا مطلب ہے کہ پیدائش کو منانا اور کانسیکریٹ کرنا، یعنی تقدیس کرنا۔ مطلب کیا ہے کہ کرسمس اپنے نام ہی سے یسوع مسیح کی پیدائش کا دن ہے، اپنے نام ہی سے تقدیس اور متبرک ہونے کا دن ہے، اپنے نام ہی سے خوشی اور شادمانی کا دن ہے۔ آئیں تاریخی پس منظر پر غور کریں۔ جب کرسمس کو ہم اس دور میں دیکھتے ہیں جب مسیحیت آج سے 2000 سال پہلے رومی زمانے میں یا رومی دنیا میں شروع ہوئی، اس وقت دو بڑی مذہبی طور پر روایات موجود تھیں۔ ایک طرف اسرائیل کی روایت تھی، یہودیوں کی روایت تھی جو ایک خدا پر یقین اور ایمان رکھتے تھے۔ دوسری طرف رومی روایت تھی جن کا مذہب متھرائزم کے نام سے بعد میں جانا گیا، اور متھرائزم میں کئی طرح کے گروپس تھے جو طرح بطرح سے اپنی مذہبی روایات کو مناتے تھے۔ تو سب سے پہلے کرسمس سے جڑے ہوئے زمانہ قدیم کے ان تہواروں کو ہی دیکھ لیں۔ رومی دنیا میں جو تہوار منایا جاتا تھا سیچرنالیا، یعنی دا فیسٹ آف انکانکرڈ سن، کہ وہ تہوار ایسا تھا کہ جو یورپ کے اندر چونکہ ونٹر یا سردی کے موسم میں بہت زیادہ دھند ہوتی ہے، کوہر ہوتا ہے، سورج چھپ جاتا ہے، خط استوا سے بہت دور چلا جاتا ہے، اور جب سورج طلوع ہوتا ہے دسمبر کے مہینے میں تو ان کے لیے ایک بڑے جشن اور خوشی کا سماں ہوتا ہے۔ سیچرنالیا کا تہوار متھرائزم یا رومی دنیا میں بڑے جوش کے ساتھ منایا جاتا تھا، اور سیچرنالیا کا تہوار تاریخی طور پر 17 دسمبر سے لے کر 1 مئی کے درمیانی عرصہ میں منایا جاتا تھا۔ اس تہوار کو منانے کے ساتھ ساتھ نہ صرف مذہبی عقیدت شامل تھی بلکہ ثقافتی روایات بھی تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے عوامی اور ثقافتی طور پر جوش بھی تھے، جس میں بہت ساری ایسی باتیں بھی تھیں جن کا تعلق انسانی اور نفسانی خواہشات سے بھی ہوتا تھا۔ دوسری طرف ایک اور تہوار تھا جو کہ یہودیوں میں منایا جاتا تھا، اور وہ تھا ڈیڈیکیشن آف دا ٹیمپل، یعنی عید طہارت یا عید طہارت ہیکل یا ہیکل کی تقدیس کا دن۔ یہ 164 میں جب 64 قافمی میں جب یہودا مکابی نے
اسرائیل کے علاقے کو انتاکس ایپیفینس چہارم کے چنگل سے آزاد کروایا تو ہیکل کو اس نے پاک کروایا اور ہیکل کی طہارت کی گئی، اور اس ہیکل کی طہارت کا جو دن تھا اسے بھی بڑی شادمانی کے ساتھ یہودی مذہب میں منایا جاتا تھا، اور یہ تہوار 17 دسمبر کو ہوتا تھا۔ اب ایک طرف سیچرنالیا رومی تہوار تھا، دوسری طرف تقدیس ہیکل کا یہودی تہوار تھا۔ ان دو تہواروں کے درمیان میں اب مسیحی تہوار کرسمس ہے۔ بنیادی طور پر مسیحی کئی دفعہ اعتراضات ہوتے ہیں لوگوں کے کہ کرسمس کو بہت دیر سے کیوں منایا جانا شروع کیا گیا، کیونکہ سب سے پہلی مسیحی عید ایسٹر ہے یا عید پاشکا ہے، تو پھر کرسمس کو اتنی دیر سے کیوں منایا جانے لگا؟ جیسے میں نے ابھی بتایا ہے، ایک طرف رومی تسلط تھا، سیاسی تسلط، حکومت تھی ان کی، اور دوسری طرف یہودیوں کا مذہبی تسلط تھا۔ مسیح بالکل ایک چھوٹی سی نئی جماعت تھی، اس لیے ان کے پاس اس قدر طاقت نہیں تھی، قوت نہیں تھی، اختیار نہیں تھا کہ وہ آزادی کے ساتھ اپنے اس تہوار کو منا سکیں، کہ اپنے نجات دینے والے یسوع کے پیدا ہونے کے جشن کو منا سکیں۔ بس اس لیے جب مسیحیوں کو 312 میں آزادی ملی ایڈکٹ آف میلان کے بعد، یعنی قسطنطنیہ اعظم کے دور میں، تو اس وقت کے بعد سے مسیحیوں نے عید پاشکا کے ساتھ کرسمس کو بھی آزادی کے ساتھ، جوش کے ساتھ منانا شروع کیا۔ اس کام کے لیے جب کرسمس کی تاریخ کو طے کیا جانا تھا تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت کے پاپا اعظم جولیس نے ایک روسی راہب ڈاونیسیس کو اس کام کے لیے وقف کیا۔ ہمارے موجودہ کیلنڈر کے نظام کو متعین کرنے میں، اس کو کھوجنے میں، اس کو تیار کرنے میں، اس کا سسٹم رائج کرنے میں کام کیا۔ 533 اور 34 عیسوی کے ارد گرد مقدس ڈاونیسیس نے جو کیلنڈر تیار کیا، اس کے مطابق اب یسوع مسیح کی پیدائش کا جو دن ہے اور سال، اس کو طے کرنے کے لیے مختلف علماء نے اپنی تحقیق شروع کی۔ مقدس ڈاونیسیس کے مطابق یسوع مسیح پہلی صدی میں 25 دسمبر کے دن پیدا ہوئے۔ بہت سارے علماء نے بعد ازاں اپنی اپنی رائے پیش کی۔ کئی علماء کے مطابق یسوع مسیح کی جو پیدائش ہے وہ 7 کاہمی میں ہونی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ ہیرودیس اعظم کے وقت یسوع مسیح پیدا ہوا، اور ہیرودیس اعظم جو ہے بہت ساری روایت کے مطابق 3 کاہمی میں فوت ہو گیا تھا۔ اس کا مطلب ہے یسوع مسیح کی پیدائش اس سے پہلے ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد ایک اور روایت کے مطابق یسوع مسیح 5 کاہمی میں پیدا ہوا، اور اس کے بارے میں مختلف مقدسین نے بھی اپنے رائے دی ہے۔ جیسے مقدس جیروم نے بھی کہا کہ یسوع مسیح کی پیدائش 3 کاہمی میں ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ پٹاویس، اشر اور ایوالڈ نے یہ کہا کہ یسوع مسیح کی پیدائش 5 کاہمی میں ہونی چاہیے۔ بینگل، اینگر اور وائنر نے یہ کہا کہ یسوع مسیح کی پیدائش 4 کاہمی میں ہونی چاہیے۔ ایڈلر نے بعد ازاں، اور یوسیبیس جو کہ ایک مسیحی اسکالر بھی تھا، ایک عالم بھی تھا، عالم دین بھی تھا، اس نے کہا کہ یسوع مسیح کی پیدائش 2 کاہمی میں ہوئی۔ اب یہ مختلف نظریات جو ہیں یہ مختلف علماء نے اپنی تحقیقات کی بنا پر دیے ہیں۔ مقدس گریگوری نے ایک دفعہ مقدس اگسٹین کو لکھتے ہوئے برطانیہ کے بارے میں یہ کہا تھا کہ اینگلو سیکسنز جو اپنے تہوار مناتے ہیں جن کا تعلق پیگن ورلڈ یا اس وقت کی لادینی دنیا سے ہے، تو جو کچھ وہ اپنی لادینی دنیا کے لیے بیلوں کی قربانیاں اور دیگر کام کرتے ہیں، گریگری نے کہا کہ انہیں جاری رہنا چاہیے، لیکن ان کو
मसीही शक्ल दे देनी चाहिए कि वो जो कुर्बानियाँ बैलों के लिए करते हैं अब वो खुदा के जलाल के लिए करें। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है, जैसे मैंने पहले भी बताया है कि एक तरफ रोमी दुनिया है, एक तरफ यहूदी दुनिया है और दरमियान में मसीहत एक नई छोटी जमात है। अब क्या हुआ? मसीहत ने दोनों रवायात को बरकरार रखने के लिए जदोजहद और कोशिश की। इसलिए क्रिसमस को मनाने के लिए भी दोनों रवायात, आज जो हम क्रिसमस मनाते हैं, दोनों में ये दोनों रवायात किसी न किसी तरह से मौजूद हैं। क्यों? क्योंकि इब्तदाई मसीही सबसे पहले वो थे जो यहूदी थे, यीशु मसीह के शागिर्द और दीगर भी, और दूसरे इब्तदाई मसीही वो थे जो रोमी दुनिया से थे, जो गैर अक़वाम से थे। इस तरह से क्रिसमस में भी ये दोनों रवायात शामिल हुई और चली आ रही हैं। मिसाल के तौर पर जब हम आज क्रिसमस को मनाने के लिए मुख्तलिफ अलामात, निशानात इस्तेमाल करते हैं, जैसे क्रिसमस ट्री है या क्रिसमस कार्ड है या क्रिसमस कैंडल्स हैं, तो इनका कहीं ना कहीं ताल्लुक़ ज़रूर उस दुनिया से भी है, उन लोगों से भी है, उस तारीख़ी पस मंज़र से भी है जो उस वक्त की दोनों रवायात और अक़वाम में मौजूद थीं। आज जब हम क्रिसमस को मनाते हैं तो क्रिसमस एक ऐसा त्यौहार बन गया है जो एक तरह से सारी दुनिया में मनाया जाता है। अब कोई भी कौम हो, कोई भी ख़ित्ता हो, कोई भी इलाका हो, कहीं भी दुनिया मौजूद हो, हर जगह पर आपको क्रिसमस के निशानात और अलामात मिलती हैं। एक तरफ क्रिसमस मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ, मजहबी जोश और ईमान के साथ मनाया जाता है, तो दूसरी तरफ क्रिसमस मनाने के लिए कारोबारी, मुआशी और मुआशरती सरगर्मियाँ भी अहम हैं। हम देखते हैं कि दीगर तमाम दुनिया के कारोबार जो हैं, अगर देखें क्रिसमस के मौका पर, तो वो मुआशी तौर पर, मुआशी सरगर्मियों के ज़रिए से भी क्रिसमस के साथ जुड़े हुए हैं। सो क्रिसमस तमाम मेरे नाज़रीन एक ऐसा त्यौहार है जो एक तरह से दुनिया में इत्तेहाद का बाइस बना, सुलह का बाइस बना, मोहब्बत का बाइस बना, दूसरों के साथ तफ़ाइल का बाइस बना। बिल्कुल जैसे ही मैंने आप शुरू में बताया कि सैचोनाल एक त्यौहार था जो रोमी दुनिया में मनाया जाता है। इस त्यौहार की ख़ुसूसियत ये थी कि उस त्यौहार के मौका पर हर ख़ास व आम, हर अमीर व गरीब, हर एक अमीर और गरीब शख्स, हर एक ग़ुलाम और आका एक ही मेज़ पर मिलकर खुशी के साथ खाना खाते थे। आज जब हम क्रिसमस की बात करते हैं तो ये भी ऐसा ही त्यौहार है कि जिसमें हर एक अमीर व गरीब, हर एक ग़ुलाम व आका और हर एक रंग, नस्ल, मज़हब और जिन्स का शख्स इकट्ठे होकर जोश के साथ क्रिसमस मनाता है। मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि जब भी हम क्रिसमस को मनाते हैं तो एक बात को हमें ज़रूर याद रखना चाहिए। क्रिसमस की एक तारीख़ी हैसियत वो है जो मैंने आपके सामने मुख्तलिफ़ हवालों से दी है तारीख़ी तौर पर। एक और क्रिसमस की तारीख़ हम बाइबल मुक़द्दस से देखते हैं, क्योंकि बाइबल मुक़द्दस अगर देखा जाए तो ये सबसे तारीख़ी डॉक्यूमेंट या दस्तावेज़ है जिसमें क्रिसमस या यीशु मसीह के पैदा होने का ज़िक्र है, तज़किरा है। मत्ती की अंजील 1 बाब 18 से लेकर 2 बाब की 23 आयत तक क्रिसमस का ज़िक्र है, यीशु मसीह के पैदा होने का ज़िक्र है। लूका की अंजील 1 बाब 26 आयत से लेकर 2 बाब की 20 आयत तक क्रिसमस का ज़िक्र है। यानी क्रिसमस का ज़िक्र एक तो दुनियावी तौर पर, दूसरा बाइबल मुक़द्दस के हवाले से हमारे पास मौजूद है। एक और तारीख़ी तौर पर क्रिसमस का ज़िक्र है और वो है कलीसियाई अकायद। कलीसिया के अंदर
3 عقائد بہت زیادہ معروف ہیں اور کلیسیا نے اپنی کونسلوں میں ان کو واضح طور پر منظور کیا، ان پر چل رہی ہے، ایمان رکھ رہی ہے، جیسے ایتھناسیس کا عقیدہ ہے، رسولوں کا عقیدہ ہے۔ اب یہ ایسے عقائد ہیں جن کے اندر یسوع مسیح کے پیدا ہونے کا ذکر ہے کہ وہ کنواری مریم سے پیدا ہوا روح القدس کی قدرت سے۔ اب تاریخی طور پر کلیسیا ان عقائد پر بھی ایمان رکھتی ہے۔ آج اس کا مطلب ہے کہ جب بھی کرسمس منایا جاتا ہے تو اس کے پیچھے 2000 سالہ تاریخ ہے، جس کو چند الفاظ میں اور چند لمحات میں سمیٹنا بہت ہی مشکل ہے، لیکن جب ایمانی طور پر اس کو منایا جاتا ہے تو اس کو بیان کرنا کئی ہزاروں الفاظ میں بھی ممکن نہیں ہے۔ اس لیے آج میں آپ کے سامنے جو تاریخ پیش کر رہا ہوں، یقینی طور پر آپ اس سے ضرور فیض یاب ہوں گے۔